أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو اشرز الحجہ میں اسپیشلی خوش آمدید. یہ دن وہ ہیں جن کو پیارے نبی نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے افضل ترین دن جن کو ہم گزار رہے ہیں، جن میں تکبیرات پڑھنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا اسپیشلی بہت بہت زیادہ اجر ہے. اور کوئی بھی عمل جو کہ انسان کرے خیر میں سے، اللہ ہمیں اس کی نیکیاں سمیٹنے کی توفیق دے. آمین. آج کی مصنون دعا انشاءاللہ ہم کریں گے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اللہم، اے اللہ، احسن، اچھا کر دے، عاقبتنا، انجام ہمارا، اینڈ ہمارا، فی الاموری، ہر معاملے میں، فی الاموری معاملے میں، کلیہا سب کے سب یا ہر، واجرنا اور بچا ہمیں، من خزی الدنیا دنیا کی رسوائی سے، وعذاب الآخرہ اور آخرت کے عذاب سے. تو بہت دفعہ بہت سارے کام ہم شروع کرتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن ہم ان کے اینڈ تک نہیں پہنچ پاتے، یا ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بیچ میں خراب نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ پیش آ جائے. تو دنیا کا کام ہے، دین کا کام ہے، ہماری زندگی کا اینڈ ہے، اس کا بھی اختتام ہو رہا ہے. تو ہر کام، ہر چیز، اس کا انجام اچھا کر دینا یا رب، اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رکھنا اور آخرت میں بھی عزت کے ساتھ رکھنا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. 3 دفعہ پریکٹس کریں گے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمین. انشاءاللہ ہم آج 4th پارہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے. ہمیشہ کی روایت کی طرح آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں بھول گئی. ہمیشہ کی روایت کی طرح مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم نے اپنا پارہ مکمل ہونے پر کیا کرنا ہوتا ہے. پارہ مکمل ہونے پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سورت مکمل ہونے پہ یا پارہ مکمل ہونے پہ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل، آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ نہ کہا کریں، ٹیسٹ سے سارے ڈر جاتے ہیں. ٹیسٹ کا نام ویسے ہمیں ڈرانے والا ہوتا ہے. کوئز کہہ لیں، اور وہ کوئز آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سمپل سا ہوتا ہے. اس میں آپ سے کوئی کچھ ایسا کویسچن نہیں کیا جاتا، کچھ آپ سے زبانی ایسا نہیں مانگا جاتا. صرف سمپل یہ ہوتا ہے کہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں، ملٹیپل چوائس ہوتی ہے، اور ان میں سے آپ نے 2 یا 3 ہیں تو ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کویسچن میں سے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک دفعہ سارا ریویو ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں کبھی مس ہو گئی ہوتی ہیں، کبھی ہماری کوئی کلاس مس ہوئی ہوتی ہے، گروپ نہیں لے سکے ہوتے ہم، یا ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہوتی، تو وہ سارا کچھ ایک دفعہ دیکھا جاتا ہے. اور جب ٹیسٹ کی نیت سے انسان دیکھتا ہے تو اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ اچھے انداز میں اس کی تیاری کرتا ہے.
تو اب 2 ویکس آپ کے ویسے ہی آف آ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں فوراً نہیں رکھ رہی، اس کے بعد جو 1 ویک ہوگا یعنی ہماری 12 جون کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس اب ہوگی، 2 ویکس آپ کے آف ہوں گے۔ 12 جون کو بھی ہم انشاءاللہ 4 پارے کے اگلے آیات کریں گے، اور آپ کو کچھ ٹائم دیا جائے گا۔ جو 19 جون آ رہی ہے انشاءاللہ اس میں آپ کا کوئز ہوگا، اس دن کلاس نہیں ہوگی، اس دن اسی ٹائم پر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو کلاس کا ٹائم ہے اس میں اپنے گروپ انچارجز کے ساتھ یا جیسے بھی اس کو مینیج کریں، ریویو کر لیں ایک دفعہ، اور فرائیڈے والے دن ہی 19 جون کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ کوئز شیئر کر دیا جائے گا، جو کہ 3 to 4 days انشاءاللہ اوپن رہے گا، اور آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم 4 پارے کو آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ 4 پارا جلدی میرا سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنا فلو بہتر کریں، اور کوشش کریں کہ ہم جتنی آیات کی تجوید کر رہے ہیں اتنے کی ہم ٹرانسلیشن اور تفسیر بھی کر لیں۔ تو آپ سب کو میں پہلے سے تھوڑا سا یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہماری کلاس 1 گھنٹے سے ہو سکتا ہے 5 منٹ، 10 منٹ یا 15 منٹ ٹائم زیادہ آگے جائے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو بھی ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کی تفسیر کمپلیٹ کر کے ہم کلاس کو اینڈ کریں۔ اگر تو 5 منٹ میں اینڈ ہو گئی، ہو سکتا ہے 1 آور میں ہی کمپلیٹ ہے، تو اوکے 1 آور میں ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیں گے کلاس۔ اگر 5 منٹ ہمیں اور اوپر چاہیے تفسیر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ہم 5 منٹ اور لیں گے۔ 10 منٹ چاہیے تو 10 منٹ، 15 منٹ چاہیے تو 15 منٹ، 15 منٹ سے اوپر انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے۔ وہیں تک ہمارا ٹارگٹ ہوگا پورا، اللہ کہ کوئی بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس کو بالکل اینڈ کرنا ہے ہم نے، تو ہم سوچیں۔ لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم اس پیٹرن کو تھوڑا سا لے کے چل کے دیکھیں کیسا رہتا ہے، ہم اس کو کور کر پا رہے ہیں، اور اگر نہیں کر پائے تو پھر ہم واپس پلٹیں گے یا دیکھیں گے اس کو۔ لیکن ابھی کچھ عرصے کے لیے انشاءاللہ ہم اسی پیٹرن کو لیں گے کہ جو آیات ہم کر رہے ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ ہی کمپلیٹ کر لیں۔ ہوپ فلی کہ یہ سب چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اب ہم انشاءاللہ اپنی تجویز شروع کرتے ہیں آیہ نمبر 92 سے۔ 4 پارہ، الحمدللہ ہم 4 سیڑھی چڑھنے جا رہے ہیں، چوتھا درجہ، 30 درجے ہیں، اور اس میں ہم الحمدللہ 4 پر پہنچ گئے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ سراسر اس کی رحمت ہے، سراسر اس کا فضل ہے، سراسر اس کا کرم ہے۔ میری اتنی اوقات نہیں تھی، میں اس قابل نہیں تھی، یہ رب تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ اس نے مجھے قرآن کے لیے چنا، اس نے مجھے سیکھنے کی توفیق دی، اور اس نے مجھے قرآن والوں کے ساتھ بٹھایا، قرآن کی مجلس میں بٹھایا، قرآن سیکھنے کا وہ جو سب سے افضل ترین دنیا کا کام ہے، کلام ہے، جس کے ساتھ وقت گزارنا نہ صرف دنیا میں فائدہ مند ہے، دل کے سکون کا باعث ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا، غموں کو دور کرنے والا ہے، بلکہ آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے، آخرت میں بھی دوست کی حیثیت سے آئے گا، قبر میں دوست ہوگا، اور قیامت کے دن لیڈ کرنے والا ہوگا یہاں تک کہ جنت میں پہنچا دے گا الحمدللہ۔ آیہ نمبر 92، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تنالوا البر، لا میں اخفا کریں گے، نون کے آواز کو چھپانا ہے، تنا الف مدہ، للبر، بر را ہیوی ہوگی، حتی تنفقوا، نون کو چھپانا ہے، اور واو مدہ کرتے ہوئے ہم نے اینڈ پہ بھی لمبا کرنا ہے، مم میم میں غنہ ہوگا اور ساتھ ہی الف مدہ ہوگی، تحبون، تحب، ح حروف حلقی میں سے ہے، بو واو مدہ ہے، اور اگر ہم یہاں رک رہے ہیں تو مد العارض للسکون بھی ہو رہی ہے، اس لیے تھوڑا سا لمبا ہوگا، وما، واو میں ہون گول ہوں گے، ما میں الف مدہ، تنفقو، تو میں نون کی آواز کو ہم نے چھپانا ہے، قو واو مدہ، من شیء فإن اللہ، میں اخفا کرنا ہے، اگین شیء میں بھی ہم نون کی آواز کو چھپائیں گے، فإن اللہ نون پر غنہ کرنا ہے، اس میں جلالہ کے لام کو ہم موٹا کریں گے، بھی علیم یا مدہ کے ساتھ، کل الطعام، کل لمبا ہوگا الف مدہ، کل جو یہ تو ہے اس کو
हैवी मोटा करना है, ता नहीं पढ़ना, कुल्लु तामी नहीं पढ़ना, त्वा पढ़ना है। त्वामी, कान अलिफ मद्दा, हिल्लल लिबनी इसराइल। अब आप देख रहे होंगे कि मद की शेप भी डिफरेंट हो रही है। बनी इसरा में मद्दे मुनफसिल है और इसरा में मद्दे मुत्तसिल है। और मद्दे मुत्तसिल बड़ी मद को कहते हैं और मद्दे मुनफसिल छोटी मद को कहते हैं। मद्दे मुत्तसिल वाजिब होती है, ठीक है, ज़रूरी, और दूसरी जायज़ होती है। तो आपने उसी एतबार से इसका ख्याल करना है और वैसे ही लंबा करना है। लिबनी, इस सीन में सिटी वाली आवाज़ होगी, रॉ को हैवी करना है और ई पे भी या मद्दा करनी है। इल्ला अलिफ मद्दा, मा अलिफ मद्दा, हर्रम हा, और आगे रॉ को हैवी करते हुए उससे मिलाना है। इसराइलु अला नफ्सिही, सीन में सिटी वाली आवाज, मिन क़ब्ली, क़ाफ को मोटा और बा पे कलकला, तुनज़्ज़ल तौराह, में नून के आवाज को छुपाना है। तुनज़्ज़ सिटी वाली आवाज होगी। लतौ, होंठ गोल होंगे। तौराह, आखिर में हाँ की आवाज होगी। कुल फअतू, फ झटका देना है, तू पे वाव मद्दा हो रही है। बित्तौराती, वाव मद्दा के साथ रॉ को हमने हैवी करना है। फतलूहा इन कुंतुम, फतलू वाव मद्दा और हा पे अलिफ मद्दा, में नून की आवाज को छुपाएंगे। को में अगेन नून की आवाज को छुपाएंगे। स्वादिकीन, स्वा, स्वाद हैवी होगा, कॉफ भी हैवी होगा और मद आरिद दिल सुकून है। फमन इफ्तरा, रॉ हैवी होगा। अलल्लाहिल कज़िबा, कज़िबा में जाल को हमने नरमी से पढ़ना है। इसमें अक्सर ये हर्फ लंबा हो जाता है, कज़ीबा या कज़ीबा कर देते हैं। जो अलिफ अगर आपकी हरकत स्पेशली लंबी होती हैं तो आपने करना क्या है कि जो नूरानी कायदे में स्पेशली फतह कसरा दुम्मा वाली आपकी तख्तियां हैं, जो वो लेसन्स हैं, उनको अपने ग्रुप इंचार्ज के साथ या अपने जो ग्रुप में किसी का अच्छा लेसन है उनके साथ ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आपकी उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो इंशाल्लाह कुरान में पढ़ते हुए भी आपको मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, इसमें ट्रिक क्या होती है कि आपने मुंह को ज़्यादा नहीं खोलना जब आपने इन हरूफ को अदा करना है। जैसे कि का नहीं बोलना, क, जी, ब, कैज़ीबा। जब ये पढ़ाया जाता है लेसन नूरानी कायदे में भी, तो इसको हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, काज़ीबा करके नहीं पढ़ाया जाता, कैज़ीबा। क फौरन मुंह होंठ ज्यादा नहीं खुलेंगे, का नहीं होगा, का होगा, कैज़ीबा। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। अदरवाइज आपका हर हर्फ या आखिरी स्पेशली लंबा होगा। मिम बादी, दी लंबा नहीं होगा, फौरन मुंह बंद कर लेना है थोड़ा सा उसको करके। ज़ालिका, ज़ाल को नरमी से पढ़ना है। फ़उलाइका, कौन सी मद है ये? फ़उलाइका, बताएं कौन सी मद है? मद मुत्तसिल, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़उलाइका मद मुत्तसिल, मुत्तसिल कौन सी होती है? जो कि एक ही वर्ड के अंदर अलिफ वाव या मद्दा, मद असली और हमजा आ रहे हों। हुमुज़्ज़ालिमून, हुमुज़्ज़ा को मोटा पढ़ना है, नरमी से पढ़ना है, ज़ालिमून वाव मद्दा। ये जो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ इससे मैं अंदाजा लगाती हूँ कि आप कितने अटेंटिव बैठ कर सुन रहे हैं, या आप खाना पकाते हुए सुन रहे हैं, या आप कोई और काम करते हुए सुन रहे हैं, या आप फोकस्ड बैठे हुए हैं और फौरन आंसर आने का मतलब है कि आप फौरन, यानी बिल्कुल आपका ध्यान यही है, कहीं और कुछ और करने में नहीं है। कुछ ये भी अमानतें होती हैं जिनके लिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अ, ध्यान से बैठकर सुने। लेकिन कभी अगर इमरजेंसी है और मुझे भी साथ काम भी करना पड़ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं सुनूंगी, क्लास में साथ लगा के सुन लूंगी, लेकिन फिर अमानत मेरे ऊपर ये होगी कि मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुन के ज़रूर उसको ध्यान से अपने नोट्स अपनी हर चीज़ को कंप्लीट करूँ इंशाल्लाह। कुल, क़ाफ को मोटा पढ़ना है। स्वदक़ल्लाह, स्व द
कल्ला, स्वाद भी मोटा होगा, कॉफ भी, और आगे इसमें जलाला भी, तीनों हैवी पढ़े जाएंगे। फत्तबिउ, वो मद्दा, मिल्लत इब्राहीम, इब बा पे कलकला, रोही या मद्दा, हनीफा, हनी या मद्दा और फा अलिफ मद्दा, वमा अलिफ मद्दा, كان ألف مدة من المشركين या मद्दा और मद्दे आरिद वक्फी है। इन नून गुन्ना करना है। अव्वल होंठ गोल होंगे। बैतिन वुदिअ, बै या लीन हो रही है। त्यों इदगाम गुन्ना के साथ है। वो दी नहीं पढ़ना इसको, दुई, वो दुई लिन्नासी, नून गुन्ना और अलिफ मद्दा है। लल्लज़ी, दाल को नरमी से पढ़ना है और या मद्दा करनी है। बिबक्कता मुबारकन वहुदल लिलआलमीन, रा हैवी होगा, कौवा इदगाम और हुदल लिल आलमीन या मद्दा के साथ। फीही या मद्दा, आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम। हाँ, या तुम में इक़लाब हो रहा है, नून की आवाज को मीम में बदल के हमने गुन्ना करना है। बय्यिना तुम में इदगाम गुन्ना होगा। मक़ामु, क़ाफ को मोटा पढ़ना है और अलिफ मद्दा करनी है। इब्राहीम, बा पे कलकला एको साउंड होगी और हीम पे या मद्दा। वमा दखलहू, वाव में होंठ गोल होंगे, म में इख्फा होगा, दखलहू काना अलिफ मद्दा, आमीना अलिफ मद्दा के साथ हम स्टॉप करेंगे। वलिल्लाहि अलन्नासी, अलिफ मद्दा और सीन में सीटी वाली आवाज होगी। हिज्जुल बैती या लीन, मन इस्तताअ, मन सीन में सीटी वाली आवाज है। तत्वा, तो पे अलिफ मद्दा हो रहा है और आ इलैहि या लीन। सबीला, अब चूंकि या मद्दा अलिफ मद्दा है तो दोनों को इक्वल लंबा करते हुए हमने स्टॉप करना है, यही तजवीद की खूबसूरती होती है। सबीला वमा कफर, इख्फा और वा को हमने हैवी पढ़ना है। फ़इन्नल्लाह, नून पे गुन्ना होगा और इसमें जलाला हैवी होगा। गनियुन अनिल आलमीन, गनियुन में नून की आवाज को हम वाज़िह करेंगे। अनिल आलमीन, आइन हुरूफ हलकी में से है, मीन को हमने लंबा करना है। ट्रांसलेशन देखेंगे आय नंबर 92 से 97 तक। लन, हरगिज नहीं, तनालू, तुम पा सकते, ये असल में था तनालूना, इसका नून ड्रॉप हुआ है, किस वजह से, लन की वजह से, नून इसका उड़ गया है और उसकी जगह यहाँ पर अलिफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो इस बात की निशानी है कि यहाँ पर ये नून गिरा हुआ है। तो नून लन की वजह से ड्रॉप हुआ है। क्या रीजंस हैं, ये ग्रामेटिकली है, बस सिंपली इतना सा इसको याद रख लें। अलबिर्र, नेकी को, ब रो रो इसका रूट वर्ड है। बिर, बर, बहरो बर आप सुनते होंगे, तो बर वैसे खुश्की के लिए आता है, जंगल के लिए भी बर का वर्ड यूज होता है। बर या बिर कहते हैं जिसमें हर तरह के बड़े छोटे पौधे होते हैं, तो यानी नेकी की वुसत, हर तरह की नेकी, भलाई, एहसान, सच्चाई, अतात, नेकी का कमाल, खैर कसीर, सब कुछ इसमें शामिल है। हत्ता, यहाँ तक के, तुनफिकू, तुम खर्च करो, नून फ कौफ, नफका, नफका से ही मुनाफिक भी होता है, नफका इन्फाक भी इसी से होता है, सेम रूट वर्ड्स हैं। फर्क क्या है, क्या मतलब है, निफाक या मुनाफिक भी क्या होता है कि वो दो रुखा होता है, और ये नफका का लिटरल मीनिंग होता है टनल, यानी जी सुरंग, बिल्कुल।
ٹنل ہوتا ہے کہ جس میں ایک طرف سے جب اس کے پاس مال آتا ہے تو دوسری طرف سے وہ نکل جاتا ہے، یعنی ایک طرف سے انٹر ہونے کی جگہ ہے اور ایک طرف سے نکلنے کی. ٹنل میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، بند نہیں ہوتا، دونوں سائڈز اوپن ہوتی ہیں. تو وہ دو سائڈز ہوتی ہیں. ایک سے جب بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے، جب سے اس کے پاس مال آتا ہے وہ اس کو اپنے پاس روک نہیں لیتا بلکہ اس کو نکال دیتا ہے. تو اسی سے انفاق کا بھی کانسیپٹ ہے، اور منافق کا بھی اسی سے کہ وہ دو چہروں والا ہوتا ہے، دو رخا ہوتا ہے. ہم اکثر اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے ایکسپریشنز میرے چہرے سے نظر آ جاتے ہیں یا پتہ لگ جاتا ہے دوسروں کو، میں چھپا نہیں پاتی ہوں. پچھلے دنوں میں نے ایک اٹینڈ کی ایسی ورکشاپ سیرہ کی، تو اس میں انہوں نے اسپیشلی یہ مینشن کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص کوالٹی تھی، یہ کوالٹی کر کے بتائی. ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری شاید یہ خامی ہے کہ ہم کچھ چھپا نہیں پاتے اپنا، ہمارا سامنے اظہار ہو جاتا ہے جیسے ہم ہیں ویسے کہ ویسی. کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کے فیس ایکسپریشن سے، آپ کے کسی چیز سے ایک دم سے آپ چاہ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو پتہ چلے لیکن پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، اور یہ ان کی اچھی کوالٹی تھی، منافقت نہیں تھی ان میں، کہ جو بھی کچھ ہوتا وہ ان کے چہرے پہ نمایاں ہو جاتا. اگر ان کو غصہ آتا تو ان کا چہرہ لال ہو جایا کرتا تھا غصے سے، اور کچھ ان کو ناپسند ہوتا تو ان کے چہرے سے اس کی ناگواری ظاہر ہو جایا کرتی تھی. خوش ہوتے تو اس کی خوشی بھی ظاہر ہو جایا کرتی تھی. تو بہرحال تنفقو، تم خرچ کرو، من سے ما جو تحبون، تم محبت رکھتے ہو، تم پسند کرتے ہو. با اس کا روٹ ورڈ ہے. وما، اور جو تنفقو تم خرچ کرو، تنفقو تا فعل مضارع کی نشانی ہے، واو الف جمع کے لیے، تم خرچ کرو، من شیئن کوئی چیز یا کسی چیز میں سے، فإن تو بے شک اللہ بھی ساتھ اس کے علیم علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے. کلو ہر، کاف لام لام، کل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. الطعامی کھانا، طعام کا ورڈ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کانا تھا، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے. حلن حلال، ح لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، حلال سے ہی ہے. بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعنی ان کی آگے جو قبیلے تھے، جو نسلیں تھیں، جو ان کی اولاد سے آگے بڑھی، ان کو کہا جاتا ہے. الا مگر ما جو حرم حرام کیا، اسرائیل نے، علی اوپر، نفس ہی اپنے نفس کے. نون فا سین اس کا روٹ ورڈ ہے، نفس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. من قبلی اس سے پہلے، ان کے، تنزلہ نازل کی جاتی، اتاری جاتی، التورات تورات. قل کہہ دیجئے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فأتو اتیا یاتی یعنی لانا، فا پس لے آؤ، واو الف جمع کے لیے ہے، بالتوراتی تورات کو، فتلوہا پھر پڑھو اس کو، فتلو تلاوت سے، تلا یتلو سے ہے. فا پس پڑھو، تلاوت کرو. اس کا روٹ ورڈ تا لام واو بھی ہوتا ہے، تا لام یا بھی ہوتا ہے. ہاں اسے، کس کو؟ التوراہ کو. ان اگر، کن تم ہو تم، صادقین سچے، صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، صدق سچائی. فامن تو جو کوئی، افطرا گھڑے، فیبریکیٹ کرے، خود سے بنا لے، فارویا اس کا روٹ ورڈ ہے، علی اللہ اللہ پر، الکذبہ جھوٹ، کاف ذال با اس کا روٹ ورڈ ہے، صدق کے اپوزٹ ہے، من بعد بعد ذالک اس کے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الظالمون ظالم، الف لام پراپر ناؤن کے لیے ہے، واو نون آخر میں جمع کے لیے ہے. ظالم ایکولز ٹو فاعل ہے، فاعل یعنی کام کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا. قل کہہ دیجئے، قاف واو لام، صدقہ سچ کہا. صدقہ کون سا ورب ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے یا فعل مضارع ہے؟ پریزنٹ فیوچر ٹینس ہے. صدقہ جی بالکل پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے. 3 لیٹرز ہیں، تینوں پہ فتحہ ہے، اور یہ فعل ماضی کی نشانی ہوتی ہے سمپلی، اور فعل مضارع کا کوئی نشان نہیں ہے تو وہ فعل ماضی ہے آنکھیں بند کر کے. اللہ اللہ نے، فتبعوا اتباع اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اتباع رسول، اتباع سنت، پس پیروی کرو، فعل امر ہے یہ. ملتا ملت کی، ملت کہتے ہیں طریقے کو، شریعت کو. ملت کا تعلق زیادہ نبی سے ہوتا ہے،
جو نبی نے اپنی قوم کو لکھوائی یا بتائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ملہ یعنی شریعت۔ ملت کی نسبت پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے اور دین کی اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے اور وہ کہتا ہے اسلام، جو کہ اللہ نے سب کی طرف بھیجا، اور شریعتیں ان کی الگ الگ تھیں، ان کو جو رولنگز دی گئیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ تھیں، اس میں مین دین وہ اللہ کی طرف سے آیا۔ اب شریعتیں الگ تھیں تو ملہ شریعت کے معنی میں آتا ہے، یعنی وہ اتارا ہوا اللہ کا ہی ہے، لیکن اسلام بطور دین تمام انبیاء لے کر آئے۔ آگے ان کی شریعتوں میں ڈفرنس تھا، ان کی شریعتوں میں جو ان کو ملا طریقہ احکامات ملے ان میں کچھ تھوڑا تھا، تو اس اعتبار سے ملہ یعنی طریقہ، ملت، شریعت ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفن جو یکسو تھے، ہا نون فا اس کا روٹ ورڈ ہے، یکسو ہونا، فوکسڈ ہونا، اسٹریٹ فارورڈ، بالکل اسٹریٹ اسی طرف دھیان دیتے ہوئے فوکسڈ ہو کے کام کرنا، وما اور نہ کانا تھا من المشرکین وہ مشرکین میں سے، ان بے شک اولا پہلا، اول پوزیشن اردو میں استعمال ہوتا ہے، بیتن گھر، وُدِعَ بیت اللہ اللہ کا گھر، یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وُدِعَ جو بنایا گیا۔ یاد ہے آپ کو ہم نے یہ پڑھا تھا ابھی سورہ آل عمران میں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش روز میں وضعت انثى جو حضرت مریم کی پیدائش کا تھا، وضعت یعنی میں نے جنم دیا، پیدا کیا، رکھا، تو وُدِعَ جو بنایا گیا، وُدِعَ جو بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، وُدِعَ فعل مجہول ہے، معروف نہیں ہے، اس لیے ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں جو بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی لا البتہ، یقیناً، الذی وہی ہے جو ببکہ مکہ میں ہے، مکہ کو بکہ بھی کہا جاتا ہے، مکہ کا دوسرا نام بکا بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ میم اور با کا مخرج بہت قریب ہے، دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو مکہ کو بکا بھی کہا جاتا ہے، بکا کو مکہ بھی، اور بکا کا معنی ہوتا ہے رش کرنا، ہجوم ہونا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں کس طرح سے رش، ہجوم اور لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اور اگر بکا تو ان کو ہم بکن سے لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مزاحمت کرنا، یعنی اپنے آپ کو آپ کچھ الہاد یا کچھ اور غلط چیز کی طرف ہیں تو اس مزاحمت کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو منع کیا گیا ہے دین ابراہیمی، دین اسلام کے علاوہ کچھ اور کرنے کا، آپ اگر وہاں پر ویسا کچھ کریں گے، ویسی مزاحمت کریں گے تو آپ کی گردن اڑا دی جائے گی، تو اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے، بہرحال چونکہ یہ مخرج سے قریب ہے اس لیے بکہ مکہ ایک ہی مراد ہے۔ مبارکن بابرکت، جس میں برکت ڈال دی گئی، بابرکت ہے، برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، فی ہی اس میں، آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، مقام مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ومن اور جو کوئی داخل ہو گیا اس میں، یہ سارے ورڈز الحمدللہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، آپ نے ان سب کو پڑھا ہوا ہے، کانا وہ ہو گیا، آمنن امن والا، آمن فاعل کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، امن والا ہو گیا، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس لوگوں پر، حج کرنا، البیتی بیت کا، بیت اللہ کا، من جو استطاعت رکھتا ہو، استطاعت تو سے ہے، طوعاً و کرہن، آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں بھی، طوعاً کہتے ہیں خوشی سے اور کرہن کراہیت سے، تو طوعاً یعنی جو استطاعت رکھتا ہے، جو یہ توفیق رکھتا ہے، الا طرف ہی اس کے سبیلا راستے کی، ومن اور جو کوئی کفر کفر کرے، انکار کرے، فَإِنَّ تو بے شک اللہ غنی بہت بے نیاز ہے، عن العالمین تمام جہانوں سے، غنی ہے، بے نیاز ہے۔ تفسیر آیہ نمبر 92 سے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہ آیت پڑھتے ہوئے میں امیز ہو رہی تھی کہ عشرۂ ذوالحجہ کے دن ہیں اور اسپیسیفکلی ہماری یہ آیات آئی ہیں جو کہ صدقہ و خیرات اور اللہ کی راہ میں دینے پر بہت ابھارتی ہیں اور بہت خوبصورت آیات ہیں، اسپیشلی آیت نمبر 92، ہرگز نہیں، تنالو تم پا سکتے، حاصل کرنا، پانا،
اسی سے لفظ نائلہ بھی ہے، اپنی مراد کو پانے والی، جس کا میننگ ہوتا ہے. تو یعنی ہرگز نہیں تم پا سکتے البر و نیکی کو. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ نیکی کی وسعت، اس کی بہت زیادہ گہرائی کے لیے اور ہر طرح کی نیکی کے لیے، جس طرح جنگل میں ہر طرح کے چھوٹے بڑے پودے ہوتے ہیں، ویسے ہی چھوٹی بڑی ہر طرح کی نیکیاں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں. اور خیر کثیر، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، جنت، اس تک تم نہیں پہنچ سکتے. حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو. آج تک ہمیں کہا گیا خرچ کرو. ہم نے تیسرے پارے کے شروع میں جو آیات پڑھی اس میں تھا خرچ کرنے کا اتنا اجر ہے، ایک دانہ ایک بالی اتنی ہو جاتی ہے، اس طرح ہے. یہ ہے جنرل خرچ کرنے کا ذکر تھا. اسپیشلی اب یہاں پر کیسا خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ جو تم بہت پسند کرتے ہو، جو تمہارے دل کے قریب ہے، جس کو خرچ کرنا تمہارے دل کو ناگوار ہے اور مشکل ہے. اصل میں جو سارا مضمون چل رہا ہے وہ تو یہود سے متعلق چل رہا ہے. البتہ اس آیت کا خطاب یہود، نصارہ، مسلمانوں اور سب انسانوں سے ہے، کیونکہ مال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کے دل میں گھٹن سی پیدا ہونے لگتی ہے، اور اگر کسی کے کہنے کہلانے پر، کسی کی ترغیب دینے پر، انکریج کرنے پر، موٹیویٹ کرنے پر مال خرچ کرنا ہی پڑے تو اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ یا تو تھوڑا سا دے یا کوئی حقیر قسم کا مال دے کے چھوٹ جائے، کہ جو چیز بچی ہوئی ہے، جو کپڑے اب نہیں پہنتی ہوں وہ نکال دیتی ہوں، اچھی خاصی حالت تو ہے، بیگ جو اب نہیں استعمال کر رہی پڑا ہوا اتنے عرصے کا، بس اب میرا دل بھر گیا چلو وہ دے دیتی ہوں، اور کھانے کا یہ تو میں نے نہیں کھانا چلو یہ اس کو شیئر کرا دیتی ہوں. اور ہم یہی بہت اپنا دل بڑا کر کے اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہت اللہ کی راہ میں دینے والی ہوں، میں تو نئی چیز لیتی ہوں تو پرانی اپنی نکال دیتی ہوں دے دیتی ہوں. الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اسپیسیفکلی یہاں پہ کہا جا رہا ہے تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت رکھتے ہو. حب شدید محبت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا یہاں پہ کہہ رہے ہیں؟ جب تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ نہ کرو گے جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہے، اس وقت تک تم نیکی کی وسعتوں تک، اس کی گہرائیوں تک، اس کے وہ جو حلاوت، مٹھاس، مزہ ہے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اس کو پا ہی نہیں سکتے ہو. تو آپ دیکھیں ایک طرف تو انسان کی اس فطرت کو بہت کلیئر کیا گیا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے شدید محبت رکھنے والے ہوں. اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے، اب اس میں کیا کچھ شامل ہے، کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، کوئی ایک چیز نہیں کہی گئی ہے، تو اس میں سب کچھ شامل ہے جو کہ مجھے محبوب ہے. وہ کیش کی شکل میں پیسے ہو سکتے ہیں، مال، سونا چاندی، زیورات، گھر بار، اور جو لسٹ ہے وہ آپ بتائیں گے، کیونکہ یہ بہت اہم لسٹ ہے. آپ کو کیا چیز بہت زیادہ محبوب ہے؟ جس میں ضروری نہیں کہ مادی چیزیں ہی ہوں، کوئی آپ کی ہابی بھی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو بہت محبوب ہے، لیکن آپ کو جب قرآن کلاس لینی ہے، آپ کو کچھ پڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو آپ کو بہت ساری اپنی فیوریٹ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. مثلاً کیا کیا چیزیں، کیا آپ کہتے ہیں یہ میری کمزوری ہے، ہم کہتے ہیں کسی کو کوئی اپنی کراکری بہت پسند ہوتی ہے، کسی کو اپنی بیڈ شیٹس بہت پسند ہوتی ہیں، کسی کو اپنے مال میں سے اسپیسیفک کچھ، کسی کو وہ رنگ بہت نارمل سی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو پسند ہوتی ہے، جولری میں وہ اس کو بس پسند ہے. اچھا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ قیمتی ترین چیز دو اپنی، جو تمہارے پاس سب سے قیمتی ہے نا وہ دو، یہ نہیں کہا گیا. پسندیدہ چیز ضروری نہیں وہ قیمتی ہو، بس وہ پسند ہے، وہ کپڑے ایک پسند ہے، اور وہ کھانا پینا پسند ہے، وہ جولری پسند ہے، وہ مہنگی نہیں ہے، وہ ایک لپسٹک ہے اسپیسیفک جو میں نے لگانی ہوتی ہے، اب وہ اگر کسی کو دینی پڑ جائے تو کیا کروں گی. اور نیند، کس نے کہا، بہت زبردست اگزامپل، نیند سیکریفائس کرنا بہت مشکل ہے. کلاس کا ٹائم ہے، صبح کا ٹائم ہے، نیند آ رہی ہے، گروپ لینا ہے، نیند آ رہی ہے، نیند کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے مقدم نہ ہو، سب سے پہلے نمبر پہ نہ ہو.
اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت کیا ہے کہ محبوب ترین چیز کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر سکوں. کوئی ہیبٹ ہو سکتی ہے، کوئی چیز اس پہ میرا بہت وقت لگتا ہے، کوئی دوست ہو سکتا ہے جس سے مجھے باتیں کرنا بہت محبوب ہے، جس کے ساتھ ٹائم پاس کرنا بہت انجوائمنٹ کا کام ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر میں اپنے قرآن پڑھنے بیٹھوں، اپنے دین کو وقت دوں، اللہ کی خاطر دوسروں کی مدد کر دوں. اسی ٹائم کو میں وہ بات چیت اور فون کالز لمبی لمبی کرنا بہت پسند ہے. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی خیر مجھے تب حاصل ہوگی. اچھا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت کیسے ہوگا؟ محبوب ترین چیز کو، کیونکہ جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے خرچ کرنا اتنا ہی زیادہ آسان ہوتا ہے. جو چیز جتنی زیادہ محبوب ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو خرچ کرنے کا اجر بھی ہوگا. سوچیں، کبھی کچھ چیزوں کے ساتھ ہماری بہت ایسوسیشن ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، کوئی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی کپڑے ہو سکتے ہیں، کوئی جویلری ہو سکتی ہے، کوئی برتن ہو سکتے ہیں، کوئی بہت میری امی کا دیا ہوا کوئی وہ بیڈ شیٹ پڑی ہوئی ہے، وہ فلاں چیز پڑی ہوئی ہے اور وہ ہمارا نکالنے کو دل نہیں کر رہا، بہت اچھے سے کام آ سکتی ہے. تو کیوں خرچ کرنی ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس سے محبت کے اظہار کے لیے، خیر کثیر پانے کے لیے. ایمان کی قوت اور اللہ کی محبت جتنی زیادہ شدید ہوگی اتنا ہی خرچ کرنا آسان ہوگا، اتنا ہی اگر کسی کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہے اور اس کی ضرورت کی ہے میرے لیے وہ دینا آسان ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس آیت پر کیا خوب عمل کیا. آپ ان کی روایات سنیں تو عبداللہ بن عمر کے بارے میں تو ویسے ہی آتا ہے کہ جب بھی کوئی ان کو اپنی چیزوں میں سے کوئی چیز بہت پسند آ جاتی تو وہ اسے صدقہ کر دیتے. اچھا، ہمیں جو چیز پسند آ جاتی ہے وہ سب سے زیادہ ہماری الماری میں سجی رہتی ہے. انہیں جو چیز اپنے مال میں سب سے زیادہ پسند آ جاتی ہے وہ اس کو فوراً صدقہ کر دیا کرتے تھے. اور اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے جو سب سے مشہور واقعہ ہے ابو طلحہ انصاری کا. انس بن مالک فرماتے ہیں انصار میں ابو طلحہ کے سب سے زیادہ باغ تھے، ان میں سے برحا کا باغ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، بہت پسند تھا. یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا. لوکیشن چیک کریں، لوکیشن کے پیچھے لوگوں کے گھروں کے ریٹ کتنے ہائی ہوتے ہیں. باغ کہاں پر ہے؟ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے. اور اس کی ایک اور خاص کوالٹی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے اور وہاں عمدہ اور شیریں پانی پیتے تھے. اب آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر آنا جانا بھی اس باغ کی وجہ سے ان کے پاس تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس وقت تک اصل نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، اور میری کل جائیداد سے یہ برہا کا باغ مجھے بہت پیارا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. کوئی ایک آدھ چیز نہیں کی، تھوڑا سا نہیں کہا. اس کی لوکیشن، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور اس کا پھل، اس کا سب کچھ بیسٹ تھا، بیسٹ سے بیسٹ تھا. تو کہنے لگے کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس سے ثواب اور اللہ کے ہاں ذخیرے کی امید رکھتا ہوں. آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے استعمال کر لیں. آپ کو دیا میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یہ مال تو بہت نفع دینے والا ہے، یہ مال تو بہت نفع دینے والا ہے، تیری بات میں نے سن لی ہے، یعنی تمہاری طرف سے قبول ہو گیا. اب تم ایسا کرو کہ اسے اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو. ایک اور ٹیسٹ آ گیا. انسان سب کو دے سکتا ہے لیکن اپنے ہی رشتہ داروں کو اپنا مال بانٹ کے ان کو امیر کرنا، یہ بڑی ہمت والا کام ہوتا ہے. کسی اور کو دینا ہے ٹھیک ہے، اس کو مل گیا، دے دیا، بانٹ دیا، لیکن اپنے ہی کلوز ون، اسپیشلی اپنے چچا کے بیٹے، اپنے جو قریبی ہیں. ابو طلحہ کہنے لگے بہت خوب، اے اللہ کے رسول میں ایسے ہی کرتا ہوں. چنانچہ یہ باغ ابو طلحہ نے اپنے اقارب، قریب ترین اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اللہ اکبر. یعنی انسان کہے کہ اتنا زبردست انویسٹمنٹ کی اور اس کا اجر آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ ہوگا. اور اسی طرح آتا ہے زید بن حارثہ کے بارے میں کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ان کا ایک اونٹ تھا جو ان کو بہت پسند، گھوڑا تھا جو ان کو بہت پسند تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر وہ دے دیا. آپ نے اسی وقت ان کے بیٹے اسامہ کو اس کے اوپر بٹھا دیا. تو ان کو ناگوار ہوا کہ میں نے تو یہ اللہ کی راہ میں دیا تو پیارے نبی اس پر میرے بیٹے کو ہی بٹھا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری طرف سے قبول ہو گیا. اب ان کی نیت قبول ہوگی.
اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خیبر کی زمین کا ایک ٹکڑا تھا، وہ انہیں بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اور اس کو دیا۔ اس کے بارے میں ہمیں روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ عمر بن خطاب نے جب یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، اس سے زبردست کچھ مجھے آج تک نہیں ملا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اسے صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو، یعنی اس مال کو اپنے پاس ہی رکھو، اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو، جو اس سے پروفٹ ہو، جو کچھ مل رہا ہو اس کو دے دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وقف کر دیا۔ صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہی بتا رہا ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ کر جان رہے ہیں کہ وہ کتنی قیمتی چیز دے رہے ہیں، اس لیے کہا کہ نہیں، اس کو اپنے خاندان میں رکھو، اپنے پاس ہی رکھو، اور ان کو اسی طرح لوٹایا۔ لیکن اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا، دل جگرا ہونا۔ واقعی جتنی محبت شدید ہوتی ہے اتنا خرچ آسان ہوتا ہے۔ والدین کیوں اپنے بچوں پہ خرچ کر لیتے ہیں؟ اپنے اوپر وہ خرچ نہیں کر رہے ہوتے، کوئی نہیں، ہم نے تو زندگی گزار لی، بچوں کو مل جائے، بچوں کو دے دیتے ہیں، بچوں کے لیے کر لیتے ہیں۔ محبت ہوتی ہے، جتنی محبت رب تعالیٰ سے زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا، اتنا ہی زیادہ رب تعالیٰ کی قربت ملے گی۔ ایمان کی قوت اور اللہ کی محبت جتنی شدید ہوگی اتنا ہی خرچ کرنا آسان ہوگا۔ تو جو بھی خرچ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور یاد رکھو کہ ایسے نہیں ہے، یہ جو بھی تم خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کی راہ میں کچھ دے کر مظلوم نہیں بننا چاہیے، بلکہ شکر کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے نیکی کی توفیق دی ہے۔ تو جس چیز کی طرف بہت دل کھنچے، جو اسپیشلی ٹائم ویسٹ کرنے والی چیزیں ہیں، ان پہ ٹائم ویسٹ کرنے کا دل کریں، اس کو ختم کریں، ان چیزوں پہ اپنا روک لگائیں۔ جس طرح سے کوئی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کچھ شارٹس دیکھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کا، اپنے نفس کی تربیت کریں۔ اب ذوالحجہ کے دن ہے، میں نے کوئی اور اسکرین کچھ بھی نہیں دیکھنا، بس نہیں دیکھنا، کھولنا ہی نہیں ہے، وہ اوپن ہی نہیں کرنا، یہ میرا ٹیسٹ ہے، اور میں نے اس ٹائم کو اچھی جگہ پہ یوٹیلائز کرنا ہے۔ اور اگر میرے پاس مال ہے، کچھ ہے، دیکھیں یہاں پر محبوب ترین چیز کہا گیا ہے، میں بار بار مینشن کروں گی، قیمتی ترین نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو ایسا کہ میں دے سکوں، محبوب چیز ہونی چاہیے۔ اور مادی طور پہ اسپیشلی اشیاء ذوالحجہ بھی چل رہا ہے، ویسے ہی بہت اجر ہے۔ جو آپ کو محبوب چیز ہے، اپنے کپڑوں میں سے، اپنی چیزوں میں سے، مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میرے کالج یونیورسٹی کا زمانہ تھا، اس دور میں ایک اورنج ریڈ سے کلر کا سوٹ تھا، مجھے آج تک وہ کپڑے یاد ہیں۔ میں نے بہت شوق سے لیا، بہت شوق سے سلوایا، اور میں نے استری کر کے اس کو الماری میں ہینگ کیا۔ اور شاید کوئی عید آنے والی تھی، تو کوئی باہر آئی عورت اور اس نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے کپڑوں کی، تو میں نے ہینگر سے ویسے ہی اتار کے اس کو وہ پکڑا دیے۔ اس کی مٹھاس کو میں آج تک محسوس کرتی ہوں۔ وہ جو وہ جو اللہ کی راہ میں دینا کہ یا اللہ تجھے پتا ہے کہ مجھے یہ بہت محبوب ہے اور پھر بھی میں دے رہی ہوں۔ کوئی آپ کے لیے ایسا کرے تو آپ کے دل میں اس کی محبت اور اس کی وقت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو رب تعالیٰ جو کہ سب سے زیادہ قدر کرنے والا ہے، اس کے لیے آپ اپنا آپ لوٹا کے تو دیکھیں، وہ کیسی قدر کرے گا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس جیسی قدر کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں یقین کی بھی کمی ہے، جتنا یقین پختہ ہوگا، توکل اور بھروسہ ہوگا، اللہ اس کو رکھتا نہیں ہے، 1 کے 10 کر کے واپس ملتے ہیں، چاہے اس دنیا میں ملیں چاہے آئندہ ملیں۔ وہ تو ایک کھجور کے برابر دیوے کو بھی حدیث میں کیا آتا ہے، پالتا پوستا بڑا کرتا ہے، بڑا کرتا جاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے جانور کو پالتا ہے، یعنی وہ اتنا سا دیا وہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو سب پتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کا ہوم ورک ہے، اسائنمنٹ ہے، اپنے طور پر، کوئی کسی سے نہیں پوچھ رہا۔ ہاں اگر آپ موٹیویشن کے لیے شیئر کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ضرور لازمی ایسا سوچیں
اور سوچ کے. اور یاد رکھیں علم عمل کو آواز دیتا ہے، نہ پائے تو لوٹ جاتا ہے. اپنے جولری میں، اپنے میک اپ میں، اپنے کپڑوں میں، اپنی جوتیوں میں، بیگ میں، اپنی گھر کی چیزوں میں جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ بہت زیادہ، اور اپنی نیند وغیرہ کے اعتبار سے بھی جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ آپ کو بہت محبوب ہے، اس میں سے کچھ ضرور دیں. اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اب جو اشرا ذوالحجہ کے دن باقی رہ گئے ہیں ان میں روز کوئی ایک ایک چیز کر کے نکالیں. اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے. اللہ نے ہمیں ایسے موقع پر یہ آیات سنوائی ہیں کہ اس میں ہم اجر بھی اپنا نارمل سے زیادہ کما سکتے ہیں انشاءاللہ. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقین. ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ جو حرام کیا اسرائیل نے اپنے نفس پر اس سے پہلے کہ نازل کی جاتی تورات. اب کیا تھا، یہود کے مختلف اعتراضات تھے جن کا جواب بھی یہاں پہ دیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ مدینہ میں آ کے اعلان کیا کہ ہم اپنے باپ ابراہیم کی شریعت پر ہیں، جیسے کہ آگے بھی آ رہا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. تو یہود نے یہ اعتراض کیا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو یعنی اس شریعت میں تو اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا، تو تم نے اس کو کیسے حلال کر لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا رد دے رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی وہ سب کچھ حلال تھا جو کہ تمہارے لیے حلال ہے، سوائے اس کے جس کو کہ یا تو اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر منع کر لیا، روک لیا، اور اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں. کچھ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو کوئی ایسی بیماری تھی عرق النساء کی، ٹانگوں کی، جوڑوں کی، جس کی وجہ سے طبیب نے انہیں منع کر دیا تھا، تو انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں منع کر لی تھی جیسے کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ. اور کچھ روایات میں، جیسا ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے مسند احمد میں ابن عباس سے یہود نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال تھے، کہ 4 سوال انہوں نے کیا. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کھانے کی وہ کون سی چیزیں تھیں جنہیں یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے لیے حرام قرار دے دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اسرائیل یعنی یعقوب جب سخت بیمار ہو گئے تھے، ان کی بیماری بہت طول اختیار کر گئی، بہت طویل لمبی ہو گئی تھی، تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے تو وہ اپنے پسندیدہ کھانے اور پسندیدہ مشروب کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. اور ان کا پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور پسندیدہ مشروب اونٹ کا دودھ تھا. یہ بات سن کر یہود نے آپ کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی ایسا تھا. آپ نے فرمایا اے اللہ تو ان پر گواہ ہو جا. مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اور اس کو یہ حسن اور صحیح دونوں کے درجے پہ مختلف علماء کی اس کے بارے میں رائے ہے، یعنی ڈفرینٹ آ رہا ہے. تو اصل میں یعقوب علیہ السلام نے چھوڑا تو پیچھے ان لوگوں نے بھی چھوڑ دیا. اور ساتھ یہ بھی ایک آتا ہے کہ جیسے کہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ موجود ہے کہ ان پر کچھ چیزیں حلال کرنے کے بعد جو کہ پہلے سے حلال تھیں ان پر وہ حرام کر دی گئی تھی. کیوں؟ ان کے ظلم کی وجہ سے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. بس ان کے ظلم کی وجہ سے جو کہ انہوں نے، یہودیوں نے، ہادو جو یہودی ہوئے، انہوں نے کیا، حرمنا حرام کر دیا ہم نے ان پر طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو کہ ان پر حلال تھیں. تو خود بھی ان کے اپنے ایسے کرتوت اور ایسی چیزیں تھیں، اور اسی طرح سے ان کے اپنے ہی جو علماء تھے ان کی غلط اجتہاد کی وجہ سے انہوں نے وہ حرام کر لی تھی. تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے آپ نے حلال کر لی. مسلمان ویسے تو بہت کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، اور بنی اسرائیل پھر آگے سارے ان سے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو انہوں نے پہلے سے حرام کی ہوئی تھی تورات نازل ہونے سے بھی پہلے. قل فأتوا بالتوراۃ، اگر تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں تو لاؤ، فتلوہا پس لاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. 2-3 باتیں ہمیں سے سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر واقعی لکھا ہوتا، موجود ہوتا تو اس کو پیش کر دیتے، لیکن ایسا نہیں تھا اس لیے وہ اس کو پیش نہیں کر سکے. کبھی بھی کہیں بھی کسی کے کوئی اعتراضات ہوں، کوئی بحث ہو، اس پر بحث برائے بحث کرنے کی بجائے قرآن و سنت سے ثبوت مانگیں. یہی سب سے بہترین دینی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ قل فأتوا، بس لے آؤ نشانی. ٹھیک ہے، قرآن کھولو،
قرآن میں کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ، حدیث میں کہاں مینشن ہے، صحیح حدیث میں کہاں ثابت ہے، تو ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ یہ کام کروں گی۔ لیکن اگر آپ اس کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکیں، سنت سے ثابت نہیں کر سکیں، تو پھر آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے کو سمجھانے کے لیے سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے، میری بات نہیں، میری لاجک نہیں، آپ کی لاجک نہیں، آج کل لوگ سارے کر رہے ہیں یہ نہیں، فلاں فرقہ یہ کر رہا ہے یہ نہیں، سب لوگ کر رہے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن سنت میں کہاں موجود ہے وہاں سے لے کر آؤ۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو جو کوئی گھڑ لے گا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے، سچی بات کہی۔ اور قرآن میں مختلف جگہ پہ جس طرح آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور بات میں سب سے سچا کون ہے اللہ سے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور گفتگو میں بات میں اللہ سے بڑھ کر اور کون سچا ہے، تو قل صدق اللہ، کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسو تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو مشرکوں میں سے نہ تھے، جو فوکس تھے، جو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، جو ایک توحید کے پیروکار تھے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ان کی قربانی اور پھر آگے ان کے بیت اللہ بنانے کا بھی یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان اول بیت، اور اسپیشلی آیات پڑھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان آیات کو اس ٹائم پہ پڑھواتا ہے، کرواتا ہے، جو کہ اسپیسیفکلی اس کا موقع ہے۔ جتنا اچھا نیکسٹ 2 آیات کو ہم آج کل میں سمجھ سکتے ہیں، وہ ویسے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس میں اسپیشلی حج کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ آج کل حج کے ہی دن ہیں۔ تو ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ تو یہ پہلا گھر ہے جو کہ بنایا گیا۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے، ڈفرنس کتنا تھا ان کی تعمیر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال، 40 ایئرس کا۔ ابھی یہود کا ایک اور سیکنڈ جو شبہ ہے یا ان کا اعتراض ہے، اس کا جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی اور ان کی اولاد میں سے تمام انبیاء شام میں تھے، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور مسلمانوں نے اس قدیم قبلے کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنا لیا۔ ان کا یہ اعتراض تھا کہ کیا مطلب ہے، ویسے آپ کہتے ہیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، تو سارے انبیاء نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، تم لوگ کعبہ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو اس کا ہم بہت کلیئر دوسرے پارے کے سٹارٹ میں ساری ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، اور اس کا جواب بھی دیا جا چکا تھا، لیکن یہاں پہ دوبارہ سے اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں اصل میں جو سب سے پہلا عبادت خانہ تھا وہ تو کعبہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو پہلے تعمیر کیا تھا۔ پھر اس میں مقام ابراہیم کا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ ایسوسیٹ کرتا ہے، ان کے پاؤں کے نشان وہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ کیسا ہے، کیسا گھر ہے یہ؟ مبارکن، با برکت، برکتوں والا، یہاں جا کر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو عبادت کا اجر کئی گنا زیادہ، ایک طواف کرنے کا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح سے حج میں لوگوں کی کثرت، پھر اس میں نیکیاں کرنے کی کثرت، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ پھر مائے زمزم سوری، زمزم کا پانی، اس کی کثرت، ہر چیز بابرکت۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی چیز میں زیادتی کا ہونا، تو اس میں وہ موجود ہے۔ وہدن، اور ہدایت ہے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، فی ہی، اس میں، کس میں؟ بیت اللہ میں، آیات، نشانیاں ہیں، بینات، تو فی ہی، یہ جو مکہ ہے، بکہ ہے، پہلا گھر ہے، جو سارا ایریا ہے، اس میں آیات بینات، واضح کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم موجود ہے، تو بے شمار نشانیاں ہیں جو کہ ہمیں اس چیز کو کلیئر کرتی ہے کہ یہ گھر کتنا بابرکت ہے، کتنا زبردست ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے جس طرح سے خانہ کعبہ خود بذات خود ایک بہت بڑی نشانی ہے، کس طرح سے بالکل وہاں پر کوئی نشان نہیں تھا، صحرا تھا، کسی قسم کا کچھ بھی، کوئی آبادی نہیں تھی، اللہ نے کیسے اس جگہ کو آباد کر دیا۔ پھر سیکنڈ، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات، مقام ابراہیم، اور اسی طرح سے زمزم کا چشمہ، پانی، اس کا بہنا، اتنے لوگوں کا اس کو اویل کرنا اور پھر بھی اس کا ختم نہ ہونا، اور خوب خوب
اس سے فائدہ حاصل کرنا. پھر اگر آپ زمزم کے بارے میں تحقیقات پڑھیں کہ وہ کبھی خراب نہیں ہوتا، کبھی اسمیل نہیں آتی، اور ہر لحاظ سے یعنی وہ بہترین ہے. اور اسی طرح سے جس طرح سے اگر آپ ریسرچ انشاءاللہ اس پہ بھی کام کریں ضرور ہی اس کو پڑھیں کہ یہ کتنا زبردست چیز ہے کہ اس میں نمکیات کی مقدار ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، برابر رہتی ہے، خشک نہیں ہوتا، ہر جگہ فراہم ہوتا ہے. اس میں کوئی ویسے ڈفرینٹ جگہوں پہ جو جراثیم ہوتے ہیں، جرمز ہوتے ہیں، ان کو مارنے کے لیے ڈفرینٹ دوائیاں ڈالی جاتی ہیں. زمزم میں ایسا کچھ نہیں کیا جاتا، پھر بھی وہ محفوظ رہتا ہے. اس کے اندر کسی بھی قسم کی کسی پودے کی، جس طرح کوئی بھی کنواں یا کوئی بھی پانی والی جگہ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پودے اگاتے ہیں اور وہاں پہ وہ گرین گرین سی لیئر بن جاتی ہے. تو یہ ایسا ہے کہ اس پہ کوئی بھی اس قسم کی نباتات کی کوئی نشو نما، کوئی اس کی گروتھ نہیں ہوتی ہے. اور بھی آپ سرچ کریں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ معجزہ ایک آیت ہے، نشانی ہے. پھر اس علاقے میں امن کا ہونا، لڑائی جھگڑا نہیں، جس طرح کہ آگے آ رہے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کہ اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. پھر ایسے ہی یہ ایسا گھر ہے کہ اس کی جدائی پر دل آنسو بہاتا ہے. کتنے لوگوں کا دل اس کی طرف کھنچتا ہے جانے کے لیے، اور پھر اس کو وہاں پر سے چھوڑنے کے لیے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کے لیے ایسی کیفیت ہو. پھر صفا و مروہ کی پہاڑیوں کا وہاں ہونا. پھر ابرہہ کا تاریخ میں جو واقعات گزر چکے ہیں، اور وہاں پر کچھ بھی اگتا نہیں ہے، لیکن ہر طرح کے پھل، کھانا، سب کچھ آپ وہاں جائیں دستیاب ہے، وافر مقدار میں ہے. جتنا کراؤڈ وہاں پر ہوتا ہے، تھوڑے سے لوگ کسی جگہ پہ اکٹھے ہوں کچھ عرصے کے لیے تو وہاں پر ان کے لیے پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور کہاں کتنے پورا سال لوگ آتے رہتے ہیں. پھر حج پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے کھانے، کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ سب کچھ پورا کرتا ہے. تو فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. کس طرح کا امن ہے؟ برائی سے بچ کر انسان نیکی کی طرف ہو جاتا ہے. عملی طور پہ بھی امن ہے. عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق یہ وہ شہر ہے جس کو جس دن سے زمین آسمان کو پیدا کیا اس دن سے حرمت دی گئی ہے، اور یہ اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی. اس میں قتال منع ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے، درخت اور پودے نہیں کاٹ سکتے، گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جا سکتی، ہتھیار ایک دوسرے پر لہرا نہیں سکتے، گالی گلوچ نہیں کر سکتے، فساد نہیں کر سکتے. حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا شرط لگا دی جاتی ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں. اور اسپیشل امتحان ہی ہوتا ہے حج یا عمرے پر جا کر. امتحان یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے عبادت اور اتنا اتنا چلنا ہے. امتحان یہ ہوتا ہے کہ باقی سب لوگوں کے ساتھ سروائیو کرنا ہے. کسی کی کونی لگی، کسی سے اسمیل آ رہی ہے، کوئی کچھ اور طرح کا ایسا کر رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کیا یہ حرکت کر رہا ہے، اس کو اتنی سینس بھی نہیں ہے. اور آپ تنگ ہوتے ہیں. جس کمرے میں رہ رہے ہیں اس کمرے میں کوئی اسموک کرنے لگ گیا ہے بیٹھا ہوا ساتھ آپ کے، اور اونچی اونچی فون پہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ ہر وقت امتحان میں ہوتے ہیں. اور اسی لیے اسپیشل کہہ بھی دیا پھر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنی، کچھ غصہ نہیں کرنا، گاڑی میں داخل ہونا ہے تو اس میں جگہ نہیں مل رہی، اور کیسے کیسے مسائل ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں پیش آتی ہیں، ان سب میں بھی امن. تھوڑے سے لوگ کسی جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پہ لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ امن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ. کتنے لوگ چلے ہوئے ہوتے ہیں روڈ پہ اور وہ چلتے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ہر کوئی اپنا اپنا اپنی دھن میں رب کو راضی کرنے لگا ہوتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر، کیا کریں لوگ، کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جس کو بھی وسعت حاصل ہے، جس کے لیے بھی وسعت ہے، جس کے لیے بھی آسانی ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے ایک جو پلر ہے وہ حج ہے. ہر عاقل، عقل والے پر، ہر بالغ یعنی کہ جو بالغ ہو چکا ہے، بچہ نہیں ہے، اس پر، جو کعبے تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس پر عمر بھر میں ایک دفعہ صرف حج کرنا فرض ہے، اور عمرے وہ جتنے بھی کرنا چاہے. استطاعت کی تفسیر اکثر اسکالرز جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ گویا اس کے پاس زیادہ راہ اور سواری ہو، یعنی اس کے پاس جانے کا سامان موجود ہو، اور وہاں جا کر جو خرچہ کرنا ہے اس کو وہ کر سکے، اتنا افورڈ کر سکے تو وہ جائے گا. صحت کی حالت میں ہو، راستہ پرامن ہو، اور جس طرح عورت کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے،
اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مالی استطاعت نہ ہو مگر جس استطاعت ہو، مال موجود ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا، بیماری ہے، تو کوئی دوسرا اس کی جگہ پہ حج کرے گا، اور اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ خثعم قبیلے کی ایک عورت آئی، اس نے پوچھا یا رسول اللہ کا اپنے بندوں پر جو فریضہ حج ہے وہ میرے والد پر اس حال میں آیا ہے کہ وہ بہت بوڑھا ہے، یعنی اس کے پاس اب مال اتنا ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے لیکن سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا، حالت اب ایسی ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کی بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو حج بدل کرے گا اگر کسی کے پاس مال کی استطاعت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ جسمانی طور پہ نہیں کر سکتا تو اپنی جگہ کسی کو حج کروا دے گا، اور وہ شخص حج کر سکتا ہے جس نے پہلے سے اپنا خود کیا ہوا ہو، تو وہ کسی اور کا حج بدل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی صاحب حج پر حج فرض تھا، اس کی نیت تھی، اس نے جانا تھا لیکن وہ نہیں جا سکا، تو اس کے پیچھے وارث اس کا کریں گے، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض ادا کرو، کیونکہ وہ پورا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اور حج ایک ایسا رکن ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا اجر بے پناہ ہے، اس کی فضیلت کی آیات بیان کر کے انشاءاللہ ہم کلاس مکمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے۔ ایک عمرہ کیا، پھر 2-4 سالوں بعد دوبارہ عمرہ کیا، بیچ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے، مبرور بر سے ہے، جس طرح بھی آپ نے لن تنالوا البر پڑھا ہے، بر کہتے ہیں نیکی، یعنی جو نیکی والا حج ہے اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے، یعنی اس کا ریوارڈ پھر جنت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اس سے جنا تھا، پیدا کیا تھا، جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج کرنا، یعنی ایک کے بعد ایک بار بار حج کے لیے جانا، پے در پے حج اور عمرہ کرو، ایک دفعہ فرض ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کر سکتے ہیں، استطاعت ہے، جا سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور عمرے تو جتنے بھی ہو سکیں۔ اچھا، ہم یہ حدیث سن کے ہمیشہ میں امیز ہوتی ہوں کہ ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بہت استطاعت ہے، ہم کر سکتے ہیں، جبکہ حدیث کہتی ہے پے در پے حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں، فقر یعنی غریبی کو، مال کی کمی کو، اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ تو جن کو یہ موقع ملے وہ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ نے ان کو یہ نصیب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جو جنگ کرنے لڑنے کے لیے نکلا، حاجی اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے، خود نہیں گئے، یہ اللہ کی توفیق سے، جس کو اللہ توفیق دے، جس کے لیے بلاوا آ جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اپنی کوشش تڑپ ضرور ہونی چاہیے، اسباب اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں ہی موت آ جائے، وہ پہنچ بھی نہ سکے، تو اللہ تعالیٰ اسے غازی، حاجی یا عمرہ کرنے والے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ بیہقی کی روایت ہے یہ۔ تو ہم سب پر جن کے پاس استطاعت ہے اللہ کے گھر کا حج ضروری کر دیا گیا، للہ، اللہ کے لیے، یعنی فرض ہے۔ ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے، جو کوئی نہ مانے، جو ہیلے بہانے کرے، جو باتیں بنائے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ کو تمہاری عبادت، تمہارا جانا، تمہارا کچھ بھی کرنا نہیں چاہیے، وہ بے نیاز ہے تمام جہان سے، تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور آج کل حج ہو رہا ہے وہاں پر، تو وہ عبادات جو وہاں پہ وہ لوگ کر کے اجر کما رہے ہیں، ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے کچھ امور ایسے بتائے گئے ہیں جن کو کر کے انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ اسپیشلی گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اتنا بڑا بونس ہے، ایک دن کا روزہ رکھ کے آپ اتنے سارے اپنے صغیرہ گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یوم عرفہ کی جو اسپیشل دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو بہت زیادہ پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو پڑھائیں،
اپنے سامنے لکھ کے لگا بھی سکتے ہیں، اس کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں، ویسے ہی اس کو پڑھنے کا بہت اجر ہے، اس تسبیح کو، اس ذکر کو۔ اللہ ہمیں ذوالحجہ کی تمام نیکیاں سمیٹنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔